بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرعون تاریخ میں وہ ظالم بادشاہ گزرا ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، جس کے ظلم کی داستانوں سے تاریخ اور اوراق بھرے پڑے ہیں۔ بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ان پر بڑے ظلم ڈھائے تھے۔ اپنی باندی حضرت مشاطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کے پہاڑ توڑ کر ان کو شہید کر ڈالا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے تکبر کے ساتھ دریائے نیل میں غرق کر دیا اور اس کی حکومت کو نیست و نابود اور تہس نہس کر ڈالا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا پر ایمان رکھتی تھیں اور ایمان لا چکی تھیں۔ ایک دن فرعون اپنی خادمہ متاشا کو شہید کر کے گھر لوٹا تو اپنی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ میں نے ایک عورت کو عبرت ناک سزا دی ہے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ خدا تو میں بھی تجھے نہیں مانتی، بلکہ تو ایک عام انسان ہے۔ جب فرعون نے یہ سنا تو حیران رہ گیا، کیونکہ اسے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت تھی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا حسن و جمال عطا کیا تھا۔ فرعون نے انہیں پوری قوم کی عورتوں سے چن کر ان کے حسن جمال کی وجہ سے اپنی بیوی بنایا تھا، اسی وجہ سے وہ ان سے بڑی محبت کرتا تھا۔ چنانچہ فرعون کہنے لگا کہ یہ تم کیسی باتیں کرتی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں کہ تو جھوٹا ہے اور پروردگار تو وہی ہے جس کا پیغام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ فرعون نے یہ بات سنی تو اسے بہت غصہ آیا، لہٰذا کہنے لگا کہ میں تمہارا بھی وہی حشر کروں گا جو میں نے مشاطہ کا کروایا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ تو جو چاہتا ہے کر لے، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے۔ اب میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنے پروردگار کو بھی کبھی نہیں چھوڑوں گی، البتہ تیری ہر چیز کو لات مار سکتی ہوں۔ جب اس نے یہ بات سنی تو وہ پھر دربار میں آیا اور اس نے پھر سے لوگوں کو جمع کیا اور کہنے لگا کہ دیکھو، یہ کتنی بڑی سازش ہو گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے میری بیوی کو بھی بہکا لیا ہے۔ آج میں اس عورت کو یا تو مار ڈالوں گا یا پھر وہ اپنی بات سے ہٹ جائے گی۔ چنانچہ اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا۔ ایک وقت تھا کہ وہ ملکہ تھی اور اس کے اشارے پر نوکر چاکر بھاگ بھاگ کر کام کیا کرتے تھے۔ لوگ احترام کی وجہ سے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے اور وہ فرعون کے دربار میں ملزمہ بن کر کھڑی ہے صرف اللہ کی محبت میں۔ پھر فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، تو اتنے عالیشان محل میں رہتی ہے، اتنی نعمتوں میں پلی ہے اور میں نے تجھے اپنا محبوب بنایا، لیکن میں سب کو کچھ تجھ سے چھین لوں گا۔ بہتر یہ ہے کہ تو اب بھی باز آ جا اور مجھے خدا مان لے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ میں نے ایمان قبول کیا ہے، اس لیے میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ فرعون نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسے بھی سزا دوں گا۔ اس کے بعد فرعون نے سب سے پہلے سزا کے طور پر انہیں رسوا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا کہ سب سے پہلے اس عورت کے جسم سے لباس اتار دیا جائے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کسی مرد کو کہا جائے کہ تجھے لوگوں کے درمیان بھی بے لباس کر دیں گے تو اس کو کیسی شرم آتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اس عورت کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے شرم اور حیا زیادہ رکھی ہوئی تھی۔ فرعون نے اس کے جسم سے لباس اتروا دیا اور وہ کیسی صورتحال کا شکار ہوئی۔ ایک طرف ایمان ہے اور دوسری طرف امتحان ہے، لیکن وہ ڈٹی رہی۔ فرعون نے کہا، اچھا اگر اب بھی نہیں مانتی تو میں تجھے اس طرح کا عذاب دوں گا۔ چنانچہ فرعون نے کہا کہ اس کا منہ میرے محل کی طرف کر کے لٹا دو تاکہ آخری وقت بھی نگاہیں اس کی میرے محل پر لگی رہیں اور اس کے ذہن بات رہے کہ اس نعمتوں کو ٹھکرا کر ذلیل اور خوار ہو کر مری ہوں۔ لہٰذا انہیں فرعون کے حکم کے مطابق لٹا دیا گیا۔ ان کے ہاتھوں اور پیروں میں لوہے کی کیل گاڑ دی گئی تاکہ وہ ہل نہ سکیں۔ اس کے بعد فرعون نے کہا،
اس کے جسم سے کھال اتار دو۔ اس ظالم نے زندہ کے جسم سے کھال اتار دی، اور وہ بھی عورت نازک بدن، مگر وہ اس کو برداشت کرتی رہی۔ انہیں اللہ کے نام پر تکلیف دی جا رہی تھی، اس طرح ان کے جسم سے کھال کو الگ کر دیا گیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ ابھی بھی زندہ تھیں، مگر جسم زخم بن چکا تھا۔ فرعون کا دل اب بھی ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا، چنانچہ وہ کہنے لگا، مرچیں لاؤ اور اس کے پورے جسم پر مرچیں چھڑک دو۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر مرچیں ڈال دی گئیں تو وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ اس تڑپنے کی حالت میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور ایک دعا مانگی کہ اللہ، فرعون کا محل سامنے ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں اس محل سے نکال دیا، آج کے بعد تم اس محل میں نہیں جا سکو گی، اس لیے اے اللہ مجھے اس محل کے بدلے جنت میں تیرے پاس ایک گھر چاہیے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں ان کو شہادت کے مرتبے پر فائز فرمایا اور جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ محترم عزیز و دوستو، ماضی میں لوگوں نے کیسی کیسی قربانیاں دے کر اپنے ایمان کو بچایا ہے۔ ظلم کے پہاڑ سہ لیے لیکن ایمان کا سودا نہ کیا، ہر باطل طاقت سے ٹکرا گئے لیکن اللہ کو ناراض نہ کیا۔ آج گئے گزرے دور میں ہم سے بہت چھوٹی قربانیاں مانگی جاتی ہیں۔ ہم اتنے احسان فراموش اور اتنے گئے گزرے ہو گئے ہیں کہ 5 وقت کی نماز بھی نہ پڑھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔